سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کو کتنا کام میں لا رہے ہیں، کتنا ہم دین سیکھنے میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، کتنا نماز پڑھنے میں وقت لگا رہے ہیں، کتنا اپنا ایمان اور اعمال بنانے میں وقت لگا رہے ہیں، کتنا وقت ہمارا مسجد کے اندر گزر رہا ہے، کتنا وقت ہمارا قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہے، قوم کی، دین کی، ملک کی خدمت میں گزر رہا ہے۔ ذرا ہم اپنا حساب لگائیں، جائزہ لیں اپنی زندگی کا اور اپنے 24 گھنٹے کے اوقات کا کہ ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں جس سے ہمارا دین کا یا دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو، اور کتنا وقت ہمارا ویسٹ ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، بیکار کی باتیں، فضول بحثیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان کس چیز میں لگے ہوئے ہیں؟ کہاں وقت ضائع ہو رہا ہے؟ پٹھان فلم کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ دوسرے لوگ پٹھان کا ویرودھ کر رہے ہیں تو ہم پٹھان کو پروموٹ کریں گے، ہم اس کو ہٹ کر کے دکھائیں گے۔ کیوں؟ ہم تو شاہ رخ خان کے فین ہیں نا، ہم سلمان خان کے فین ہیں، تو ہماری تو ذمہ داری بن گئی، ہمارے اوپر فرض ہو گیا اب اس فلم کو سپر ہٹ کر کے دکھانا ہے۔ نہیں کریں گے تو ہم فین کیسے کہلائیں گے؟ شاہ رخ خان ہم سے ناراض ہو جائے گا، سلمان خان ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہم تو اس کے فین ہیں۔ اللہ کے بندو، فین کا مطلب سمجھتے ہو؟ فین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم فین ہیں، فین کا مطلب کسی کو پتا ہے؟ فین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فین کا مطلب ہوتا ہے مرید، دیوانہ۔ جس طرح ایک بندہ کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے، اس کا مرید بن جاتا ہے، جو وہ شیخ اور وہ بزرگ، وہ اللہ والا کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، وہی کام وہ مرید کرتا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے فین کا۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس کے فین بن رہے ہیں؟ کسی اللہ والے کے فین بن رہے ہیں، کسی عالم کے فین بن رہے ہیں، کسی بزرگ کے فین بن رہے ہیں، یا کس کے فین بن رہے ہیں؟ آدمی کو فین بننا چاہیے، مرید بننا چاہیے، دیوانہ بننا چاہیے اس کا جس نے اس کے لیے کچھ کیا ہو، جس نے اس کے لیے کچھ کیا ہو، کچھ اس کے لیے کر کے دکھایا ہو، کچھ اس پر قربان کیا ہو، اس آدمی کا فین بننا چاہیے۔ اگر فین بننا ہے تو محمد الرسول اللہ کا بنو، جنہوں نے پوری زندگی گزار دی اس غم میں کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، اس غم میں پوری زندگی گزار دی۔ میدان عرفات میں کیسی دھوپ تھی، وہاں کھڑے ہو کر 5 گھنٹے دعا کر رہے ہیں اپنی امت کے لیے، یا اللہ میری امت کی مغفرت کر دے، یا اللہ میری امت جنت میں جانے والی بن جائے، جہنم سے بچ جائے۔ تو فین بننا ہے تو محمد الرسول اللہ کا بنو، جنہوں نے اپنی امت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا اور ہر طرح کی تکلیف برداشت کی۔ اگر فین بننا ہے تو صحابہ کرام کا بنو، جنہوں نے اپنی زمین، جائیداد، گھر بار، بیوی بچوں سب کچھ کو چھوڑ دیا اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، تاکہ اللہ کا یہ دین صحیح سلامت آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے۔ تو ان لوگوں کا فین بنو۔ فین بننا ہے تو ان کے بعد کے لوگوں کا، بزرگوں کا، جنہوں نے ہم تک اس دین کو پہنچانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی تکلیفوں کو برداشت کیا، مہینوں بھر بھوکے رہے، لمبے لمبے سفر کیے تاکہ ایک حدیث کو پڑھ لیں اور اس کے بعد دوسرے لوگوں تک پہنچ جائیں، دوسرے لوگوں تک وہ بات، اللہ کے نبی کا وہ پیغام پہنچ جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کئی ہزاروں میلوں کا سفر کیا۔ تو ان لوگوں کا فین بننا ہے۔ فین بننا ہے تو اپنے علماء کا بنو، جو تمہیں دین سکھانے کی خاطر، جو تمہیں کلمہ پڑھانے کی خاطر، جو تمہیں نماز سکھانے کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ کیا ایک عالم بزنس نہیں کر سکتا؟ کیا ایک عالم دنیا نہیں کما سکتا؟ کما سکتا ہے، اس کے پاس بہت دماغ ہے، اللہ نے بڑی صلاحیت اس کے دماغ میں رکھی ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ کم تنخواہ کے اندر 6,000 7,000 میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مسجد کی خدمت کر رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ امت کے یہ نوجوان دین سیکھ لے، امت کے یہ افراد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، صحیح معنی میں ان کی زندگی مسلمانوں والی زندگی گزر جائے اور یہ اللہ کے یہاں کامیاب اور بامراد بن کر کے پہنچے۔ اس لیے اس نے اپنی زندگی قربان کر دی، دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دیا۔ تو فین بننا ہے تو اپنے علماء کا بنو، اپنے بزرگوں کا بنو۔ اگر فین بننا ہے تو اپنے ماں باپ کا بنو، جنہوں نے تمہاری خاطر ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا، سردی کو سردی نہیں سمجھا، گرمی کو گرمی نہیں سمجھا، اور ماں باپ کے فین بنو۔ تو ان لوگوں کے فین بنو جنہوں نے تمہاری خاطر، تمہارے بھلے کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا۔ ہم فین کس کے بن رہے ہیں؟ شاہ رخ خان، سلمان خان۔ اس نے 700 کروڑ کما لیے، تمہیں کتنا دے دیا؟ 2-4 روپے تمہارے اکاؤنٹ میں آئے؟ سوچنے والی بات ہے۔ 700 کروڑ کما لیے، تمہیں 2-4 بھی نہیں دیا اور تم اس کے نام پر لڑنے کو تیار ہو۔
تم اس کے فین بن رہے ہو، اپنے آپ کو اس کا دیوانہ کہلا رہے ہو، اس کی فلم کو پروموٹ کر رہے ہو. تو غور کرو کہ جس کی خاطر تم اتنا کچھ کر رہے ہو تمہاری خاطر کیا کر رہا ہے، تمہیں تو وہ جانتا تک نہیں ہے. تم مر جاؤ وہ تمہارے اوپر پسینہ بہانے تک نہیں آئے گا. تو کس کے فین بن رہے ہو؟ تو فین بننا ہے تو ان لوگوں کا بنو جنہوں نے تمہاری خاطر سب کچھ قربان کیا. محمد الرسول اللہ، ان کے صحابہ، ان کے بعد کے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے ماں باپ، ان لوگوں کے فین بنو جنہوں نے ہمیشہ تمہاری کامیابی کا سوچا، ہمیشہ تمہیں بہتر بنانے کی فکر کی. ہمیشہ ان کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری یہ امت کے افراد، ہماری اولاد کامیاب و بامراد ہو جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. تو یہ لوگ ہیں جو اس لائق ہے کہ ہم ان کے فین بنے، ہم ان کے مرید بنے، ہم ان کے دیوانے بنے اور ان کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دے. ان کے فین بن رہے ہو جو تمہیں جانتے تک نہیں ہے، جو تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتے، جو اپنی جیب بھر رہے ہیں، تمہاری ان کو کچھ خبر نہیں. تو ذرا ہوش میں آؤ اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کرو. اپنے وقت کو ایمان بنانے میں، اعمال بنانے میں، اخلاق بنانے میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، نمازوں میں، دین سیکھنے میں، علم و ہنر سیکھنے میں، ان چیزوں کے اندر لگاؤ گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کر دیا فضول کی اور بیکار کی چیزوں میں تو دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام. تو ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، خاص کر نوجوانوں کو. جیب میں چائے پینے کے پیسے نہیں ہیں، پٹھان فلم کو پروموٹ کر رہے ہیں. 700 کروڑ کما کر تمہیں ایک چائے پینے کے پیسے نہیں دیا، کس آدمی کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ عقل نہیں ہے تمہارے اندر. تو سوچنے کی بات ہے ہم اپنا وقت کہاں ضائع کر رہے ہیں. اللہ کے یہاں سوال ہوگا، ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا کہ ہم نے اپنے وقت کو، وقت کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ کو کہاں ضائع کیا. اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. اور اگر انہی فضول چیزوں میں خرچ کیا ہوگا تو دنیا میں بھی ناکامی ہوگی. جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، نہ گھر والوں کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، نہ اپنا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، نہ اچھا کھا سکتے ہیں، نہ اچھا پہن سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہمارا مقدر ہوگی. تو ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی اور اپنے اوقات کو صحیح کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.